میرا نام ڈاکٹر مدیہ احمد ہے. میں ایک اینڈوکرینالوجسٹ ہوں. جہاں تک میرے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے تو میری ساری ایجوکیشن ڈاؤ میڈیکل کالج اینڈ دین ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہوئی ہے. وہیں سے میں نے اسپیشلائز کیا ہے اینڈوکرینالوجی میں، اور باقی ورک ایکسپیرئنس بھی انیشیلی میرا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ہی ہے. کرنٹلی میں اسلام آباد موو ہو گئی ہوں، اور یہاں پہ اسلام آباد اسپیشلسٹ کلینک میں F8 والی برانچ اور بلو ایریا والی برانچ میں پریکٹس کر رہی ہوں. سب سے کامن اینڈوکرائن پرابلم اس وقت دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ ڈائبٹیز یا ذیابیطس ہے. ڈائبٹیز ایک اینڈوکرائن بیماری ہے جس میں انسولن ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ پینکریاز یا جس کو ہم لبلبا کہتے ہیں وہ انسولن نامی ہارمون پروڈیوس کرتا ہے. تو اس انسولن کے پراپر فنکشننگ نہ ہونے کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جو کہ یہ بیماری کا جو اصل وجہ ہے کہ شوگر کی بیماری یا جس کو ذیابیطس یا ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں، اس میں خون میں شوگر کی مقدار بڑھی ہوئی ہوتی ہے. اس وقت یہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ کامن اینڈوکرائن پرابلم ہے. ڈائبٹیز یا ذیابیطس کی کئی اقسام ہیں. اس وقت جو 3 اس کی بیسک اقسام ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی. ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا جو کہنا چاہیے کہ ذیابیطس کی قسم اول جو ہے وہ یہ اس میں قدرتی طور پہ پینکریاز میں یا لبلبے میں ایسی خرابی ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی یا بالکل جو اسکول گوئنگ ایج ہے اس میں جس انسولن کی شدید کمی کا شکار ہو جاتی ہے باڈی، اور خون میں شوگر کے لیولز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس کا علاج انسولن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ذیابیطس کی جو قسم دوم ہے، یہ وہ ڈائبٹیز ہے جو کہ سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم ہے، بہت کامن ہے. انٹرنیشنلی پاکستان میں یہ مطلب ہر تیسرا چوتھا شخص اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. اور جو آگے کے لیے بھی اگلے 10 سال کے لیے جو اسٹیمیٹس کیے جا رہے ہیں وہ الارمنگ حد تک یہ اس بیماری میں جو ہے وہ بڑھنے کا اندیشہ ہے. جہاں تک ڈائبٹیز کے سمٹمز یا علامات کی بات ہے تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ عموماً پیدائشی طور پہ یا بہت ینگر ایجز میں پریزنٹ کرتی ہے، اس میں جو عام طور پہ شروع میں علامات آتی ہیں وہ بہت زیادہ پیاس لگنا، بہت زیادہ پیشاب آنا، بار بار جلدی شدید بھوک کا احساس ہونا، تیزی کے ساتھ وزن کم ہونا، یا اس طرح کی علامات بھی ہو سکتی ہیں کہ زخم ہو گئے ہیں اور وہ جلد بھر نہیں رہے یا ان کو بہت دیر لگ رہی ہے ہیلنگ میں، جلدی سے انفیکشنز ہو رہے ہیں. تو ان میں سے کسی بھی علامات کے ساتھ یہ پریزنٹ کر سکتا ہے. یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ علامات ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بہت پرومیننٹ ہوتی ہیں، اور عموماً ٹائپ 1 ڈائبٹیز کلاسیکل سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی، جو کہ ڈائبٹیز کی بہت زیادہ کامن والی ٹائپ ہے، تو اس میں یہی ساری علامات کہ پیشاب زیادہ آنا، پیاس زیادہ لگنا، بھوک زیادہ لگنا، زخموں کا دیر سے بھرنا یا نہ بھرنا، جلدی انفیکشنز ہو جانا، یہ ساری علامات یا ان میں سے کچھ علامات ہو بھی سکتی ہیں. اور بہت سارے کیسز میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی کوئی علامات نہیں ہوتی. پیشنٹ کو شروع کے 3-4 سال تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ڈائبٹیز کا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہو گیا. اسی لیے ہم اس مرض کو خاموش قاتل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کئی سال تک یہ بالکل خاموشی سے جسم کے اندر کمپلیکیشنز پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور پیشنٹ کو کوئی علامات نہیں محسوس ہو رہی ہوتی. اکثر پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ان میں انسیڈنٹل ڈائگنوسس ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کے لیے ٹیسٹ کرانے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ شوگر بے تحاشا بڑھی ہوئی ہے اور کئی سال سے ڈائبٹیز تھی. یا بہت سارے کیسز میں پیشنٹ کو جب پتہ چلتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا، جب وہ کسی اس کی کمپلیکیشن کا شکار ہو چکا ہو، کسی پیچیدگی کا شکار ہو چکا ہو، مثلاً اس کو دل کی بیماری ہو گئی ہو، یا اس کے گردے جو ہے شوگر کی وجہ سے خرابی کا شکار ہو گئے ہوں،
جب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کئی سال سے یہ مرض تھا. اس لیے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے مطلب اب یہ انٹرنیشنلی بھی ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو اسکرین کرا لینا چاہیے, یعنی خود سے ٹیسٹ کرا کے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار تو نہیں. ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس کا پروسیجر بہت ہی سمپل ہے. خون کا ایک ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. 2 طریقے سے ہم شوگر کی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. ایک فاسٹنگ بلڈ شوگر, یعنی صبح نہار منہ یا تقریباً 10 گھنٹے کا جب خالی پیٹ ہو اس وقت ایک خون کا سیمپل دینا ہوتا ہے اور اس میں شوگر لیولز چیک کرانے ہوتے ہیں. اگر شوگر لیولز فاسٹنگ بلڈ شوگر 100 سے کم ہے تو یہ اطمینان کی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز نہیں ہے. اگر یہ لیول 100 سے لے کے 125 تک آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بارڈر لائن ڈائبٹیز, یا جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں, اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور اگر یہ لیول 126 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے. دوسرا طریقہ ڈائگنوسس کا جو ہے وہ ہے HbA1c. یہ ایک ٹیسٹ ہے جو کہ فاسٹنگ کے علاوہ کسی بھی وقت اس کو فاسٹنگ میں بھی دیا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے فاسٹنگ ہونی ضروری نہیں ہے. خون کا یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے جو پچھلے کئی مہینے کی ایوریج بلڈ شوگر بتا دیتا ہے. اور اس میں جو ڈائگنوسس کا کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اگر HbA1c 5.7 سے کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز نہیں ہے. 5.7 سے لے کے 6.4 تک آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پری ڈائبٹیز یا وہ بارڈر لائن والی ڈائبٹیز ہو گئی. اور اگر یہ لیول 6.5 یا اس سے زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی. ڈائبٹیز کی اسکریننگ کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے, ایسے تمام لوگ جو کہ اوور ویٹ ہیں اور ان کی فیملی میں کسی کو بھی شوگر ہے, یا ان کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا ان کو کولیسٹرول کی بیماری ہے, یا وہ خواتین جن کو پولیسسٹک اووریز کی پرابلم رہی ہے, یا جن کو ڈیورنگ پریگنینسی جس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, وہ ڈائبٹیز جو پریگنینسی میں ہو چکی ہو وہ ہوئی ہے. ایسے تمام لوگوں کو سال میں ایک بار اپنی شوگر ٹیسٹ کرا لینی چاہیے, اسکرین کرا لینا چاہیے ڈائبٹیز کو, یا HbA1c چیک کرا کے دیکھ لیں, یا فاسٹنگ بلڈ شوگر چیک کرا کے دیکھ لیں. اور اگر یہ اس طرح کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں بھی ہے اور باقی ساری چیزیں نہیں ہیں, لیکن 45 ایئرس کی ایج آپ کراس کر چکے ہیں تو آپ کو ہر 3 سال بعد شوگر ضرور اپنی چیک کرا کے دیکھ لینی چاہیے. شوگر کے پیشنٹس میں پری ڈائبٹیز لیول کے اوپر بھی اور جب ڈائبٹیز ہو چکی تھی جب بھی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ کرنا ہے اور ڈائٹ میں کچھ چینجز کرنی ہے, جس میں ویسے تو انڈیویژولائزڈ ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں, لیکن جو ایک بیسک گائیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی شوگرز کٹ ڈاؤن کرنی ہے اور فیٹس جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کرنے ہیں, اور زیادہ ہیلدی ڈائٹ کی طرف آنا ہے, فائبر کا انٹیک جو ہے وہ بڑھانا ہے. اور جب فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہم پیشنٹ کو دیکھ کے ریکمینڈ کرے تو, لیکن جو جنرل ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ 30 to 45 منٹس کی برسک واک جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر, یا کم از کم ہفتے میں 5 سے 6 دن وہ ضرور اپنی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں شامل کرنی چاہیے. ایک جنرل میسج جو میں تمام لوگوں کو دینا چاہوں گی جو کہ بہت ساری بیماریوں سے اور پرابلم سے ان کو بچا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ویٹ کو سیریسلی لیں, اپنے وزن کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ہائٹ کے حساب سے آپ کا آئیڈیل باڈی ویٹ کتنا ہے, اور یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے فزیشین سے بھی آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں, جگہ جگہ ویٹ کے چارٹس موجود ہوتے ہیں ہائٹ کے حساب سے, اس سے معلوم کر سکتے ہیں. اپنے ویٹ کو کلوز ٹو یور آئیڈیل باڈی ویٹ اس کو مینیج کریں, اور اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ سے مینیج نہیں ہو پا رہا ہے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ کے حساب سے آپ کا وزن آپ کو آؤٹ آف کنٹرول لگ رہا ہو, تو ضرور اپنے فزیشین سے اس کے لیے ایڈوائز لیں, لیکن کسی بھی صورت اپنے آپ کو موٹاپے سے, اوبیسٹی سے بچا کے